يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مهيا يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع رب صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وردا يا رب صل على محمد واغفر معادي واصرفه وردا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمعا رب صل على
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيا جل سجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فارتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وأظهر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نفعني الله بكل جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عمله منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كهانا. بين التراب وبين ماء فاستفيق من قولة أنت وكن يقضانا. صلى الله عليه. وأنظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. صلى الله عليه. خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل
لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم بالحكمة إحسانا صلى الله عليه جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا فالبشر أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى هنا نرفع وسل تعطى وكل اسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أول ناتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباب الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر ذكر وصف محمد لمن فيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على عبدك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جنى وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه بل لا عجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت وجنى المخاض فعذرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
bisa kembali dikumpulkan di Majelis Nurul Quran untuk kita mengkaji tentang pribadi Rasulullah, tentang kehidupan sisi-sisi dari kehidupan Rasulullah. Dan alhamdulillah ini kita juga kedatangan Ustaz Heri dan Ustaz Syafiq. Alhamdulillah, mungkin sebelumnya kita minta sedikit cukup habis. Iya, ini saya minta maaf nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal bayadri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaribu biha al-usul wa talinu biha as-suhur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan waktu dan telah memberikan kita semua umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting kita memiliki sampai dengan saat ini iman Islam di dalam hati kita, dan yang tidak kalah penting kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa hadir di majelis ini untuk kita membahas tentang sisi pribadi dari Rasulullah SAW, sosok yang semenjak awal kelahirannya beliau sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungannya. Keagungan Rasulullah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Rasulullah berasal dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kemuliaan dan keagungan. Dan itu tidak hanya diakui oleh orang-orang Islam di zaman itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih bayi saat itu, kota Mekah dilanda dengan kekeringan yang sangat. Saat itu Rasulullah masih bayi. Sampai-sampai orang-orang itu mereka bertawassul dengan Lata, dengan Uzza, dengan tuhan-tuhan mereka, dengan berhala-berhala mereka. Tapi Mekah masih tetap dilanda dengan kekeringan. Hingga saat itu datang Waraqah ibn Nawfal. Waraqah ibn Nawfal adalah masih keluarga dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau masih pamannya, mungkin kalau saya nggak salah ingat, dari pamannya dari Sayyidah Khadijah. Beliau berkata kepada penduduk Mekah, di antara kalian ada orang yang mulia, maka bertawassullah dengan keadaannya, dengan kedudukannya. Orang Mekah saat itu mengetahui apakah mereka bertanya dulu, siapakah orang yang mulia itu? Orang itu adalah keturunan dari Ibrahim dan Ismail. Kemudian mereka bertanya, apakah Abu Thalib yang kau maksud? Siapa lagi kalau bukan dia? Abu Thalib, paman dari Rasulullah SAW. Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Thalib dengan Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, syahid. Satu ayah, satu ibu. Ada mungkin saudaranya yang tidak satu ibu. Nah, ini Abu Thalib itu syahid sama Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendatangi rumah dari Abu Thalib. Kemudian mereka meminta kepada Abu Thalib untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Mekah itu diturunkan hujan. Kemudian selang beberapa waktu Abu Thalib keluar dengan pakaiannya yang berwarna kuning dan dia membawa Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang ke tengah-tengah Ka'bah. Abu Thalib menyandarkan dirinya di Ka'bah. Kemudian dia angkat Rasulullah kecil, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghausah, ya Ghausah, ya Ghausah. Dia minta, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan berkah daripada anak ini. Itu anak Rasulullah kecil. Belum lagi diturunkan ini anak, hujan sudah turun meliputi kota Makkah saat itu. Dan kemudian Abu Thalib memuji anak ini, memuji Rasulullah kecil. Keponakan ini dipuji sama Abu Thalib dalam satu syair Arab yang agak panjang.
Dan tidak sampai berhenti di situ. Rasulullah ketika beliau berada di Madinah, ketika beliau sudah diutus sebagai nabi, ada di Madinah, datang orang Arab Badui. Ya Rasulullah, katanya kita ini sudah ditimpa kekeringan sedemikian panjang, unta-unta tidak lagi mengeluarkan susunya, sampai ibu-ibu itu sudah tidak mampu lagi menyusui anaknya saking keringnya itu kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, karuniakanlah kami hujan yang lebat yang tidak ada mudarat setelahnya. Belum lagi, kata itu riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik. Belum lagi, kata Sayyidina Anas, belum lagi Rasulullah menurunkan tangannya, hujan sudah membasahi kota Madinah. Selang berapa waktu datang orang sama Rasulullah, ya Rasulullah, banjir. Maka kemudian Rasulullah kembali mengangkat tangannya, Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Seketika itu juga itu awan mengelilingi kota Madinah. Dia enggak hujan di dalam kota Madinah, tapi dia mengelilingi sekitaran kota Madinah. Begitu berkahnya Rasulullah SAW. Dan enggak sampai di situ juga. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah bahkan sudah meninggal. Di zamannya Sayyidina Utsman sedang memerintah menjadi seorang khalifah, datang satu orang lagi sama Sayyidina Utsman. Namanya juga Utsman juga, cuma beda binnya. Datang kepada mau ketemu Sayyidina Utsman bin Affan, dia nggak bisa ketemu. Kemudian disarankan untuk bertawasul dengan keadaannya Rasulullah SAW. Rasulullah ini sudah meninggal, sudah lewat zamannya Sayyidina Abu Bakar, sudah lewat zamannya Sayyidina Umar. Ketika di zamannya Sayyidina Utsman, orang itu datang dan dia bermohon kepada Allah dengan perantara dari Rasulullah SAW. Dan kisah-kisah itu ada termaktub di dalam kitab-kitab hadis. Maka keberkahannya Rasulullah, kita mengingat Rasulullah, kita berdoa dengan keadaannya Rasulullah. Di kitab-kitab Maulid itu banyak disebutkan. Bahkan di dalam Maulid ini tadi dikatakan fa'ana khiyarun min khiyar dan kharajtu min nikahin li ilahi asada. Dibilang aku, kata Rasulullah SAW, dia Rasulullah SAW adalah hambanya yang terpilih, yang terlahir dari pernikahan yang terjaga. Jadi Rasulullah lahir dalam pernikahan yang terjaga. Artinya dia bukan lahir dari pernikahan yang di luar daripada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah-ayahnya Rasulullah, kakek-kakeknya Rasulullah itu pernikahannya terjaga. Kalau ayahnya Rasulullah pernikahannya terjaga, kakeknya Rasulullah pernikahannya terjaga, maka Sayyidina Abu Thalib pun pernikahannya terjaga. Karena kakeknya Rasulullah dengan ayahnya Abu Thalib satu, Abdul Muttalib. Maka kalau ada orang yang mencela tentang Sayyidina Abu Thalib, jangan didengar. Karena dia adalah pamannya Rasulullah, orang yang sangat membela Rasulullah. Dan kita juga memuliakan Rasulullah. Kalau kita dilanda dengan kekeringan yang lain daripada kekeringan penduduk Mekah maupun Madinah, kita dilanda kekeringan hati kita dilanda kekeringan dunia kita dilanda kekeringan hal-hal yang membuat hati kita suntuk, bertawassullah dengan Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah mengingat Rasulullah SAW, pelajari jalan hidupnya, ikuti jalan hidupnya. Walaupun cuma sedikit yang bisa kita tiru daripada Rasulullah SAW, semoga dengan sedikit yang kita usahakan, Allah balas itu dengan kebaikan yang besar, kebaikan yang melimpah. Mungkin kita nggak dapat keberkahan itu di dunia ini, kita nggak merasa bahwa kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita harapkan dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW. Tapi percaya, kalau enggak di dunia, di akhirat pasti kita dapat. Minimal kita mati dalam keadaan husnul khatimah, disambut sama Rasulullah SAW, diberi syafaatnya Rasulullah di hari kita kebangkitan kelak, di hari ketika kita disidang oleh Allah, di mana nggak ada pembela yang lain kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Maka kita berharap semoga dengan kita istiqomah bisa datang ke sini, kita baca maulidnya Rasulullah SAW, kita dengarkan jalan hidupnya Rasulullah, kita pelajari syariatnya Rasulullah SAW. Semoga dengan itu semua kita bisa memetik, kita bisa nyolek Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha untuk bisa mendekat kepada
usaha kita yang kecil pasti dibalas sama Rasulullah SAW, pasti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis itu dikatakan yang maknanya ketika orang berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Orang yang mencoba mendekat kepada Allah dengan satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita dengan satu depan. Kita berjalan, Allah mendekat dengan lari-lari kecil. Itu semua perumpamaan bahwa usaha kita yang sedikit dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar daripada usaha kita. Dan kita mendekat kepada Allah nggak ada jalan lain kecuali melalui Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kita cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Disuruh bilang sama Allah, katakan sama mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mengaku mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Yang didapat bukannya mereka jadi cinta sama Allah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, semua orang bakal ngaku cinta sama Allah. Tapi yang didapat sama mereka, yuhibbukumullah, Allah yang akan cinta sama mereka. Kita berusaha mencinta sama Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, balasannya Allah yang cinta sama kita. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ini usaha kita untuk mendekat dengan kita istiqomah hadir di sini. Bukan hanya di sini, di majelis manapun yang mereka punya sanad silsilah keilmuan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan usaha kita untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah dengan cara kita mencintai Rasulullah, dengan cara kita ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita mencintai. Maka syukuri apa yang bisa kita dapatkan saat ini. Kita bisa datang ke sini. Sesungguhnya ini bukan kita yang pengen datang ke sini. Hakikatnya Allah yang memberikan kepada kita kemudahan supaya kita bisa hadir di sini. Di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis yang di situ disebut tentang Allah, tentang Rasulullah dan para salafus saleh, orang-orang yang mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu patut kita syukuri. Dan kita syukuri itu dengan kita datang, kita hadir, kita istiqomah, kita jalankan. Apa yang kita tahu, kita jalankan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Untuk semua, supaya apa? Supaya kita semua bisa sama-sama mendapatkan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhai usaha kita yang sedikit ini, dan Allah balas usaha kita ini dengan balasan yang kita tidak akan sesali selama-lamanya, yang akan kita lebih syukuri lagi selama-lamanya. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah bangkitkan kita dalam keadaan kita berada di barisannya Rasulullah SAW, di bawah panjinya Rasulullah SAW, dan semoga Allah mudahkan perhitungan kita. Allah berikan syafaatnya Rasulullah, Allah izinkan Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita, dan kita bisa melewati titian siratal mustaqim dalam keadaan tidak terpeleset sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan di surga bersama dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah untuk mendapatkan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pasangan hidup kita, anak istri kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita. Semoga Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang demikian. Semoga Allah kabulkan dan Allah istiqomahkan kita dalam keadaan ini. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لناس من أوصافه تفيض القلوب تهيج الأشياء، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. إن حبا في السرائر كالدعاء مجيء صفة ربنا وهدانا. أمتززنا بمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا.
به زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا في كل حال حملنا والعباد من وجه أموالنا ومرسلنا ومن أجاب إلهنا ذوي الحقوق وطالبا أوصانا والقادرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك ترانا ومن قد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واصل بنا سنة الله في بقاء الأرض واغمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أشركنا على الله أشركنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عناد وجه صحبه والحمد لله بالبر والتناهي سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين